السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس سے قبل ہم نے تاریخ اہل حدیث بھیونڈی پر 2 ویڈیو پیش کیے ہیں۔ پہلے ویڈیو میں تاریخ اہل حدیث کے بانی شیخ شرف الدین علیہ الرحمہ کی شخصیت پر خطاب تھا، اور دوسرے ویڈیو میں ہم نے سرسری طور پر تاریخ اہل حدیث کو پیش کیا اور قدیم سے جدید تاریخ میں داخل ہو گئے تھے، اور آج انشاءاللہ تاریخ جمعیت اہل حدیث کے عنوان پر ہم خطاب کرنے والے ہیں۔ اور یہ تاریخ جو ہے آج کی وہ جمعیت اہل حدیث ہے جس میں جناب شیخ عبدالحمید صاحب صدر کی حیثیت سے مصروف ہیں، اور ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے جناب مولانا مطیع الحق سلفی جو ہیں کار فرما ہیں۔ اور یہ دور تاریخ اہل حدیث بھیونڈی کا سنہری دور ہے۔ اس دور میں تاریخ اہل حدیث بھیونڈی کا ایک نیا دور کھل کے سامنے آتا ہے، جس میں ایسے کام انجام دیے جاتے ہیں جو اس سے قبل انجام نہیں دیے گئے۔ کسی شہر میں اگر کوئی جمعیت قائم ہوتی ہے تو بمشکل 1 یا 2 مسجدیں جو ہے وہ تنظیم قائم کرتی ہے، لیکن جمعیت اہل حدیث بھیونڈی وہ عظیم ترین جمعیت ہے ہندوستان کی کہ جس نے ایک نہیں بلکہ درجنوں مساجد تعمیر کروائیں، اور یہی نہیں بلکہ دیگر مساجد جن کی کفالت کوئی نہیں کر رہا تھا ان کو گود لیا، اور ان کی ذمہ داری، ان کی کفالت جو ہے اپنے کاندھوں پر لی، اور متعدد کتب خانے قائم کیے، لائبریریاں قائم کی، اور بہت سے ادارے قائم کیے، اور پورے شہر بھیونڈی کو متحد کیا اور ایک پرچم تلے لے آئے۔ شیخ عبد النور جو سدھارتھ نگر جمنی کے رہنے والے ہیں، رہتے ہیں، جو جامعہ اسلامیہ ممبرا کے اولین کارکن تھے، ان کے پاس میں موجود تھا، اور میں نے اس کا ذکر کیا کہ تاریخ اہل حدیث جمعیت اہل حدیث بھیونڈی جو ہے ہندوستان کی عظیم ترین جمعیتوں میں سے ایک ہے۔ تو موصوف نے بھی تائید فرمائی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس کا اعلان یا جس کا ذکر میں نے کیا اس انداز میں، بحمدہ تعالی شیخ عبد النور جمنی کے رہنے والے جو جامعہ اسلامیہ ممبرا کے اولین کارکن میں سے ہیں، اور ایک بہت ہی سلجھے ہوئے، بہت ہی متوازن عالم ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے ایک اضافہ کیا کہ یقیناً بھیونڈی کی تاریخ، بھیونڈی کی جمعیت اہل حدیث یقیناً ہندوستان کی بڑی جمعیتوں میں سے ایک جمعیت ہے جو بہت ہی منظم، اور ایک اور جمعیت ہے وہ ہے جمعیت اہل حدیث مومن پورہ، جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ یا جمعیت اہل حدیث مومن پورہ، یہ جمعیت بھی ہندوستان کی عظیم ترین جمعیات میں سے ایک ہے۔ یہ اضافہ موصوف نے فرمایا۔ ہم اس سے پہلے تاریخ اہل حدیث بھیونڈی کو بیان کرنے کے ذیل میں شیخ شرف الدین علیہ الرحمہ کا ذکر کر چکے ہیں کہ موصوف نے سن 1885 سے 1910 تک، یعنی 25 سال تک بھیونڈی کے اندر توحید کی فضا قائم کرنے کی جد و جہد فرمائی، کاوشیں فرمائیں، اور خطیب خاندان، ہانی خاندان اور مدعو 3 خاندانوں کو جو ہے مدعو خاندان سلفیت پیش کی اور توحید کا پیغام پیش کیا۔ یہ تینوں خاندان جو ہیں بھیونڈی کے اندر میں مرکزی اور کلیدی بنیادی حیثیت کے حامل ہیں، اور آج بھی یہ 3 خاندان جو ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے دینی نظام میں چاہے شامل نہ ہوں، لیکن یقیناً تمام
امور جو ہیں گھوم گھام کر کے انہی خاندانوں پر منتج ہوتے ہیں، اور آج بھی جو لوگ بچے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی اعتبار سے تاریخ اہل حدیث بھیونڈی میں شریک ہیں، یا ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ اولین بانی شیخ شرف الدین کے مدعوئین میں سے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ سن 1885 سے آغاز ہوتا ہے شیخ شرف الدین کا، اور اس کے بعد 1910 میں یہ خاندان نرول خاندان جو ہے بھیونڈی سے بمبئی منتقل ہو گیا تھا، اور 1910 میں شیخ شرف الدین علیہ الرحمہ، شیخ شرف الدین نرول، شیخ عبدالصمد نرول کی عمر جو ہے 10 سال کی تھی۔ 1927 میں شیخ شرف الدین کا انتقال ہوتا ہے، اور 1927 سے لے کر 1947 تک شیخ عبدالصمد نرول جو ہیں یہ جو ہیں بمبئی میں سلفیت کے اولین مبلغ تھے، اور اسی دور میں فیت والا کمپاؤنڈ اور جمعیت اہل حدیث مومن پورہ اور مدن پورہ، یعنی بنگالی مسجد والے اور مومن پورہ کی جمعیت اہل حدیث والے، یہ لوگ ہندوستان کی ایک عظیم شہر صوبے مہاراشٹر کے بمبئی میں توحید کی اقامت کر رہے تھے، توحید کا پیغام دے رہے تھے، اور شرک و بدعت کا خاتمہ کرنے میں مصروف تھے۔ ان علماء سے اور ان جمعیتوں سے مل کر شیخ عبدالصمد، اس کے پہلے شیخ شرف الدین ان سے متحد تھے اور مل کے کام کر رہے تھے، اور سن 1927 میں ان کے انتقال کے بعد شیخ عبدالصمد شرف الدین نرول جو ہیں وہ مسلسل کام کرتے رہے 1927 سے لے کر کے 1947 تک، غالباً 35 سال تک جو ہے موصوف یہاں رہے۔ اس کے بعد سن 1947 میں آزادی ہندوستان کے بعد شیخ عبدالصمد شرف الدین نرول اپنے خاندان کے ساتھ بھیونڈی منتقل ہو گئے۔ تو 1910 سے لے کر کے 1947 تک کا جو دور ہے، اس دور میں یو پی اور بہار کے علماء جو ہیں یہ دین کی خدمت کو انجام دے رہے تھے، اور خطیب خاندان، حانی خاندان اور مدعو خاندان کے ارباب توحید یہ جو ہیں ان یو پی اور بہار کے علماء کے ساتھ مل کر توحید کی اقامت اور رد شرک اور رد بدعت کے عظیم الشان کام میں مسلسل پیہم مصروف تھے۔ شیخ عبدالصمد شرف الدین نرول کی آمد کے بعد سونے پر سہاگے والا معاملہ ہوا، یعنی یہاں پر کام کر رہے یو پی اور بہار کے علماء اور خطیب اور حانی اور مدعو خاندان کے جو لوگ توحید پرست بن چکے تھے، ان کے تال میل سے شیخ عبدالصمد شرف الدین نرول علیہ الرحمہ نے جو ہے اپنے کام کا آغاز کیا۔ سن 1972 میں اتوار کے دن شیخ مختار احمد ندوی علیہ الرحمہ کی نیابت میں یا قیادت میں جمعیت اہل حدیث بھیونڈی جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا، اور جو لوگ اس میں موجود تھے، جو ذمہ داران تھے، اس میں مولانا عبدالصمد القطبی رحمہ اللہ یہ صدر کی حیثیت سے منتخب کیے گئے، اور ڈاکٹر محبوب حسن حفظہ اللہ یہ نائب صدر کی حیثیت سے جو ہیں منتخب کیے گئے۔ شبیر احمد راہی رحمہ اللہ یہ ایک سیاسی قائد اور رہبر تھے، یہ نائب صدر کے عہدے پر بحال ہوئے، اور جناب عبدالوہاب حانی رحمہ اللہ ناظم جمعیت اہل حدیث بنائے گئے، اور جاوید فرید رحمہ اللہ یہ نائب ناظم بنے، اور محمد قاسم سمرو حفظہ اللہ یہ خازن بنے، خزانچی بنے۔ اس میں ایک بات جو ہے یہ حیرت انگیز ہے کہ شبیر احمد راہی رحمہ اللہ یہ نائب صدر بن گئے تھے، یہ تو حنفی مسلک کے علمبردار تھے، اور ان کا جو ہے نائب صدر کے عہدے پر بحال ہونا یہ بہت حیرت انگیز ہے۔ لیکن عبداللہ حانی صاحب سے میں ملنے گیا، خاص طور سے
اپڈیٹ کے لیے پہلے اور دوسرے ویڈیو کے بننے کے بعد تیسرے ویڈیو یعنی اس والے ویڈیو کی تیاری کے لیے میں ایک بار پھر عبداللہ ہانی کے گھر گیا اور وہاں بڑی تفصیل سے بحث ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ موجود تھے جامع مسجد اہل حدیث جو ہانی خاندان کی ماتحت تھی یہاں پر موجود تھے, اور اسی مسجد میں جو ہے علماء کی موجودگی میں یہ کمیٹی جو ہے وجود میں آئی تھی. تو شبیر احمد راہی حنفی تھے اور قاسم سمرو نے جو ہے جو ان کے لیے زور دیا تھا کہ ان کو جو ہے نائب صدر کی حیثیت سے منتخب کیا جائے. عبداللہ ہانی نے اس سے اختلاف کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھ گیا اور چلا گیا اس کے بعد غصے میں کہ شبیر احمد راہی تو حنفی ہیں اور ان کو جمعیت اہل حدیث کا نائب صدر کیوں منتخب کیا جا رہا ہے. یہ ایک اضافہ ہے جو عوام کو معلوم ہی نہیں ہوگا. یہ تو میں نے اپنے راوی عبداللہ ہانی کے ذریعے اس بات کا انکشاف کیا آپ کے سامنے. مختلف ادوار میں جمعیت اہل حدیث کے عہدے داران, یہ دراصل یہ مضمون جو ہے میں اپنی کتاب جو تاریخ اہل حدیث بھیونڈی تلولی اور مہاپولی جو میں نے لکھی ہے اس سے میں پیش کرنے والا تھا جمعیت اہل حدیث کے تفصیلات کو, لیکن میری کتاب جو ہے 4-5 سال پہلے جو ہے تصنیف ہوئی تھی اور اپڈیٹ کی خبر مجھ کو نہیں تھی, اور لیکن اسی لیے میں نے جو ہے یہ طے کیا کہ جناب ناظم اعلیٰ شیخ مطیع الحق سلفی جو ہیں انہوں نے ایک اپنے طور پر ایک مضمون تیار کیا جو میرے ہاتھ میں ہے, اور اس میں انہوں نے مختصر تعارف جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی کو جو ہے قلم بند کیا ہے. تو میں نے سوچا کہ چلیے اپڈیٹ کے لیے اسی کو ہم لے لیتے ہیں, لہذا اسی کتابچے کے ذریعے میں آج یہ اس کو پڑھ رہا ہوں. کچھ حصہ جو ہے میں یوں ہی بیان کر رہا ہوں اور کچھ حصہ جو ہے میں پڑھ کر کے پیش کرنے والا ہوں. موصوف نے کاغذ میں جو ہے 4 مساجد کی اپڈیٹ لکھ کر دی تھی جو میں کاغذ لانا بھول گیا. انشاءاللہ اس مضمون کے خاتمے پر میں اس اپڈیٹ کو پڑھ دوں گا, اس میں ایڈ کر دوں گا انشاءاللہ. موصوف جناب مولانا مطیع الحق جو ہیں جو ناظم اعلیٰ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جمعیت کے بعد یعنی جمعیت اہل حدیث بھیونڈی کے قیام کے بعد بیت المال کا قیام عمل میں آیا اور اس کے تحت بہت ساری رفاہی دینی اور دعوتی سرگرمیاں جو ہیں انجام دی جانے لگیں. سن 1975 سے سن 1978 کے دوران بیت المال کے استحکام کے لیے مضبوطی کے لیے رمضان کے چندے کے علاوہ چرم قربانی یعنی قربانی کی کھالوں کی وصولی کی گئی, جس سے بیت المال کو کافی تقویت حاصل ہوئی. اب دعوتی سرگرمیوں کے ذیل میں مولانا مطیع الحق فرماتے ہیں ناظم اعلیٰ کہ شعبہ دعوت کے تحت مختلف مساجد میں یومیہ, ہفتہ واری اور ماہانہ دروس کا اہتمام ہوتا ہے. عموماً ہر 3 مہینے میں ایک بڑے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے. انفرادی دعوت پر بھی خصوصی زور دیا جاتا ہے. ہند و بیرون ہند کے ممتاز شیوخ, ائمہ و علماء اور دعات کے محاضرے, لیکچرز جو ہیں, تقاریر جو ہیں حسب مواقع دلوائے جاتے ہیں. مختلف دینی موضوعات پر کتابیں اور فولڈرز بھی شائع کیے جاتے ہیں. مزید برآں شہر کی مختلف مساجد میں خطبات جمعہ کا اہتمام خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس شعبے میں ایک مبلغ کا تقرر کیا گیا ہے جن کے ذمہ خطبات جمعہ, یومیہ دروس یعنی ہر روز ہونے والے دروس یومیہ اور ماہانہ اجتماعات کا انعقاد ہوتا ہے. اس کے بعد شیخ مطیع الحق نے اکبر مدعو ہاؤس کی خریداری کا عنوان جو ہے قائم کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سن 1978 سے 1980 کے دوران جناب اکبر مدعو ہاؤس کی عمارت کو خریدنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ اس جگہ خالص بچوں کے لیے ایک مستند اور معیاری عصری درسگاہ قائم کیا جائے. جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی نے مالکان کو 20,000 روپئے بطور بیانہ ادا کیا اور حسب وعدہ دوسرے مرحلے میں مکمل رقم ادا کر دی گئی. اس ادارے کو چلانے کے لیے
جمعیت نے الگ سے ایک تعلیمی کمیٹی قائم کی اور اس کا نام اقصی ایجوکیشنل سوسائٹی رکھا، اور آج یہ ایک اسکول جو ہے ایک عظیم بلڈنگ ہے، 3-4 مالے کی بلڈنگ ہے، اس کو دیکھ کر فخر ہوتا ہے کہ ہمارے جمعیت اہل حدیث کے عہدے داران نے کس توجہ سے، کس ہمہ جہتی کے ساتھ میں اس ادارے کا قیام کیا۔ اس کے بعد مضمون میں جو ہیں ایمبولینس سروس کے تحت ضمن میں اس کی سرخی کے تحت موصوف فرماتے ہیں ناظم اعلیٰ کہ بھیونڈی میں طبی وسائل کی کمی کی وجہ سے، میڈیکل ایڈ کی کمی کی وجہ سے بہت سے مریضوں کو ممبئی کے اسپتالوں میں بھیجا جاتا تھا۔ اس کے لیے جمعیت کے ذمہ داروں نے سن 1984 میں مولانا مختار احمد ندوی علیہ الرحمہ سے تعاون کی اپیل کی، جس کو آپ نے قبول کیا اور پھر ایمبولینس کی خریداری کے لیے مکمل تعاون فرمایا۔ چنانچہ ستمبر 1984 میں ایمبولینس سروس کا آغاز کیا گیا۔ 1984 کے دوران کلیان روڈ نہرو نگر میں مدرسہ فاران کے لیے ایک مکان تعمیر کیا گیا۔ کئی سالوں تک اس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر مسجد توحید جو پاور ہاؤس کے پیچھے اسی کے سامنے جو ہے تعمیر کے بعد جو ہے یہ مدرسہ بند کر دیا گیا۔ میں بھی اس مسجد میں مدرسہ فاران میں جا چکا ہوں اور ایک نماز میں نے وہاں ادا کی تھی۔ تاریخ اہل حدیث قلم بند کرنے کے دوران میں یہاں پر گیا تھا۔ اس کے بعد مولانا مطیع الحق اس مضمون میں جمعیت اہل حدیث کے مختلف شعبہ جات کا مختصر تعارف اور ان کے تحت جاری سرگرمیاں جو ہیں پیش خدمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ شعبہ تعلیم، جمعیت کی نگرانی میں شہر بھیونڈی کی مختلف مساجد میں جز وقتی دینی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں ناظرہ قرآن اور ادعیہ و اسکار، یعنی ادعیہ جو ہے جمعہ کی دعا کی جمع ہے، اور ذکر و اسکار، عقائد و سیرت اور وضو و نماز کی عملی مشق جو ہے اس پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ عصری طلباء کے لیے تعطیلات میں سمر کیمپس بھی ترجیحات میں شامل ہیں۔ گاہے بگاہے تعلیم بالغان کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، یعنی بڑی عمر کے لوگوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے تعلیمات بالغان کا نظم قائم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جامعۃ التوحید کا آغاز و قیام کی سرخی کے ذیل میں موصوف فرماتے ہیں کہ صنعتی ترقی اور مسلمانوں کی کثرت تعداد کے باوجود اس شہر بھیونڈی میں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جس میں خالص کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہو۔ چنانچہ سن 2002 میں محترم قاری سعد اللہ اور مولا علی الرحمہ اور مولانا وسیع الدین عمری حفظہ اللہ صاحب کی ترغیب و تشویق پر محترم ظفر اللہ خطیب حفظہ اللہ اور ان کے سر برادر کبیر بڑے بھائی جناب محمد علی خطیب اور ان کے کچھ مخلص رفقا نے کھاڑی پار امین باغ میں بنام جامعۃ التوحید ایک ادارے کی تاق بیل ڈالی۔ یہ ادارہ غیر اقامتی طور پر تقریباً 2 سالوں تک مسلسل جو ہے ان کے زیر نگرانی رہا، ان کی قیادت و سیادت میں چلتا رہا۔ اسی اثناء میں محترم شبیر احمد انجم صاحب جو میراج ربانی صاحب کے بھائی ہیں اور شانتی نگر میں رہا کرتے ہیں، اور ان کے چند رفقا نے جمعیت اہل حدیث بھیونڈی کے ماتحت ایک عربی مدرسہ کے قیام کے لیے تحریک شروع کی اور جمعیت کے نام درخواست دی تاکہ اس پر غور کیا جا سکے۔ معاملہ کی اہمیت کے پیش نظر محترم عبدالحمید خان جو موجودہ صدر محترم ہیں، انہوں نے علاء الدین خان کی اور جمعیت اہل حدیث بھیونڈی کے اہم ذمہ داروں سے مشورہ کیا۔ سبھی لوگوں نے اس کی تائید کی۔ چنانچہ جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی نے قوم و ملت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک فعال، ایکٹیو اور معیاری عربی ادارہ کے قیام کا ارادہ بنایا اور مشاورت کے لیے یعنی مشورے کے لیے مہاپولی میں مسعود فقیہ صاحب و برادران کے فارم ہاؤس پر ایک مجلس طلب کی۔ بالآخر
یکم اپریل 2004 میں جناب ظفر اللہ خطیب حفظہ اللہ صاحب نے پوری رضامندی کے ساتھ اسی مجلس میں اپنا ادارہ جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی کو سونپ دیا. یہ ایک عظیم دینی خدمت تھی، اور جناب ظفر اللہ خطیب اور محمد علی خطیب یہ اسی خاندان کے فرد ہیں جن کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو شیخ شرف الدین نے اولین دعوت پیش فرمائی تھی. خطیب خاندان، حانی خاندان اور مدوق خاندان. یہ میرا اضافہ ہے، جناب مطیع الحق کے مضمون میں شامل نہیں ہیں. تو یہ تین خاندان جو ہیں تو آج کے دور جدید میں جو ہیں محمد علی خطیب اور جناب ظفر اللہ خطیب ایک دم نوجوان لوگ ہیں، اور یہ علماء کی خدمت کرتے ہیں، علماء کی ضیافت کرتے ہیں اور دینی امور میں خرچ کرتے ہیں. خود میرے تصنیفی مشن میں بھی جناب ظفر اللہ خطیب نے جو ہے متعدد بار جو ہے تعاون فرمایا ہے. انہوں نے برضا برغبت بھیونڈی کو سونپ دیا اپنا ادارہ. جمعیت کے زیر اہتمام آنے کی تاریخ سے اب تک ادارہ جو ہے معاونین کے تعاون اور مشورے سے دن بدن ترقی کی راہوں پر ہموار ہے. یہاں بطور خاص جمعیت کی نگرانی میں آنے کے بعد سے تعلیمی و تعمیری میدان میں جو پیش رفت ہوئی ہے اسے آپ کے سامنے موصوف نے پیش کیا ہے. آگے ہے کہ جامعہ کا ایک تحریر شدہ عبوری نظام وضع کیا گیا. پرائمری تا جماعت سادسہ یعنی عالمیت تک کا نصاب تعلیم جو ہے نئے سرے سے مرتب و منظم ہوا. محترم حاجی عبدالشکور چودھری صاحب کی مخلصانہ کوششوں سے درسگاہ کے لیے جامعہ سے متصل ایک زمین کے ٹکڑے کی خریداری عمل میں آئی، اور اس کی تعمیر کا سلسلہ بھی انہی کے تعاون سے مکمل ہوا. ہاسٹل کے لیے 2 منزلہ عمارت اور شعبہ تحفیظ یعنی شعبہ حفظ کے لیے مستقل 2 منزلہ عمارت کا قیام عمل میں آیا. شعبہ عربی میں سادسہ یعنی عالمیت تک کی تعلیم کا نظم ہوا. پرائمری شعبے میں درجہ پنجم کی حکومت سے منظوری حاصل کی گئی، اور مستقبل میں درجہ دہم تک منظوری دلانے کا ارادہ ہے. مناسب مطبخ اور ڈائننگ ہال کا نظم عمل میں آیا. جامعہ میں شعبہ عربی و پرائمری دونوں کی آفسوں کا مستقل قیام ہوا. ادارتی شعبہ جات کے نئے انداز سے تقسیم ہوئی، اور شعبہ شؤون الطلاب، شعبہ امتحانات اور شعبہ لجنۃ الثقافیہ، شعبہ مالیات اور شعبہ اصلاحات وغیرہ جو ہیں یہ عمل میں آئے. سالانہ مجلہ التوحید کا آغاز ہوا. بچوں کے لیے چارپائی اور بستر کا انتظام ہوا. ایک اچھی لائبریری کا نظم جو ہے وجود میں آیا. طلباء کے لیے کمپیوٹر کی تعلیم کا نظم کیا گیا. صاف پانی کے لیے بڑی RO مشین لگائی گئی. CCTV کیمرے بھی نصب کیے گئے. اس کے بعد مطیع الحق صاحب جو ہیں اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جامعۃ التوحید کی شعبہ جات کی سلخی کے تحت آپ فرماتے ہیں شعبہ پرائمری اور شعبہ عربی اور شعبہ تحفیظ. شعبہ پرائمری کے ضمن میں آپ فرماتے ہیں کہ پرائمری شعبے کی تعلیمی مدت جو ہے 8 سال ہے. اس شعبے میں حکومت مہاراشٹر سے منظور شدہ تمام مضامین پڑھائے جاتے ہیں. قرآن مجید، ناظرہ قرآن و ما تجوید پر کافی زور دیا جاتا ہے. عربی زبان اور ادب کے ساتھ دین و اخلاق کی مطلوبہ تعلیم بھی دی جاتی ہے. شعبہ عربی کے ذیل میں آپ فرماتے ہیں کہ عربی شعبہ کی مدت تعلیم 7 سال ہے. اس میں بنیادی طور پر قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے. ثانوی طور پر انگلش، سائنس، تاریخ و جغرافیہ کی تعلیم کا نظم ہے. الحمدللہ ملک کے نامور سلفی اداروں کے نصاب تعلیم کو مد نظر رکھ کر ایک جامع نصاب مرتب کیا گیا ہے. اس کی روشنی میں باضابطہ تدریس کا اہتمام ہوتا ہے. اس شعبے کی بعض دیگر خصوصیات ملاحظہ کی جائیں. آپ فرماتے ہیں کہ دینی نصاب کے ساتھ ضروری اصلی نصاب، عربی بول چال کی پریکٹس، عربی و انگلش کا بہتر صلاحیت پر زور، کتاب کے بجائے مضمون کی تعلیم، ہم نصابی سرگرمیاں اور مراٹھی زبان کی بنیادی تعلیم. اور کمپیوٹر کورس
اچھے اخلاق و عادات پر خصوصی توجہ، ہفتہ واری انجمن، کمزور طلباء کے لیے فصول اضافیہ یعنی ایکسٹرا کلاسز کا انتظام کیا گیا، طلباء جامعہ کا شہر کی مختلف مساجد میں ماہانہ اجتماعات، شعبہ تحفیظ یعنی شعبہ حفظ کے ضمن میں آپ فرماتے ہیں کہ اس شعبے کی تعلیمی مدت 3 سال ہے، اس میں حفظ قرآن و تجوید کے ساتھ اردو، ہندی، انگلش، مراٹھی اور حساب کی گھنٹیاں بھی رکھی گئی ہیں۔ ہر جمعہ طلباء کے لیے عصری مواد کی کلاسز بالالتزام چلتی ہیں تاکہ اس شعبے سے فراغت کے بعد طلباء عربی درجات میں بآسانی داخلہ لے سکیں۔ امتحانات، طلباء کے تعلیمی معیار کو جانچنے اور ان میں پختگی لانے کے لیے سال میں 2 خصوصی امتحانات ششماہی و سالانہ منعقد ہوتے ہیں۔ ویسے ان کے تعلیمی شعور کو بیدار کرنے کے لیے کمزوریوں کے ازالے کے لیے نیز انہیں ان میں خود اعتمادی کے جذبے سے سرفراز کرنے کے لیے 2 امتحانات مزید لیے جاتے ہیں، ایک قبل از ششماہی اور دوسرا قبل از سالانہ۔ یہ امتحانات تحریری و تقریری اور عملی شکل میں ہوتے ہیں اور دارالکتب للنادی کے ذیل میں موصوف فرماتے ہیں کہ طلباء میں مطالعہ اور کتب بینی کا شوق پیدا کرنے کے لیے ایک مناسب انداز کی لائبریری کا قیام کئی سالوں سے عمل میں آ چکا تھا، جس میں مختلف اصناف کی اقسام کے رسائل و جرائد اور کتب مہیا کیے گئے ہیں۔ الحمدللہ کتابوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے مسلسل۔ مکتب عامہ کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ مختصر مصادر و مراجع سے استفادہ، ان کی طرف مراجعت اور مقالہ نویسی و مضمون نویسی کے لیے مطلوب حوالے، وقت ضرورت ان سے مسائل کے استخراج یعنی مسائل کو نکالنا، استخراج کے لیے ایک جنرل لائبریری بھی موجود ہے جس میں مراجع و مصادر کی تقریباً 20,000 کتابیں مختلف زبانوں میں موجود ہیں۔ میں نے بھی اس لائبریری سے بچپن سے، نوجوانی سے لے کر آج تک استفادہ کیا ہے۔ شعبہ تعمیر مساجد، جمعیت اہل حدیث نے اس شعبے کے تحت شہر بھیونڈی کے مختلف علاقوں میں متعدد مساجد کی تعمیر کا اہتمام کیا ہے اور دیگر کئی مساجد جمعیت کی نگرانی میں چل رہی ہیں جن کا مختصر تعارف ذیل کی سطور میں مرقوم ہے۔ واضح رہے کہ شہر بھیونڈی کے علاقے شیلار میں مسجد کی تعمیر کے لیے ایک زمین کا ٹکڑا جو ہے اس کی خریداری کی گئی ہے، لیکن کچھ قانونی اور دشواریوں کی وجہ سے اب تک تعمیر عمل میں نہیں آ سکی ہے۔ بے فضل ہی تعالی شہر کے کچھ اور علاقوں میں جیسے ملت نگر ہے اور دھمن کرناکا ہے اور نئے گاؤں میں بھی تعمیر مساجد کے لیے جگہ تلاش کی جا رہی ہے۔ حضرات، میں اس میں یہ اضافہ کر رہا ہوں کہ پورے ملک میں غالباً کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوگا، میں نے جہاں تک گھوم کر کے دورہ کیا ہے ہندوستان کے قریب 5 یا 5 صوبوں کا میں نے بائک کے ذریعے سے دورہ کیا ہے، لیکن میں نے پورے ملک میں جہاں جہاں میں گیا وہاں پر ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ ایک مقامی جمعیت جو ہے وہ مساجد کی تعمیر کرے، یعنی زمین خرید کر مساجد بنانا اور وہاں پر اپنا امام طے کرنا، خود تنخواہ دینا اور پوری کفالت، یہ کوئی نہیں کر پاتا ہے۔ جناب شیخ عبدالنور محمدی جو ممبرا کے رہنے والے ہیں، موصوف نے مجھ سے کہا کہ جمعیت اہل حدیث بائکلا جو ہے مومن پورا کی جو جمعیت ہے وہ بھی ایک عظیم جمعیت ہے، اور ویسے میں کہہ سکتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہ جمعیت اہل حدیث اس پر بھی فائق ہے، بلکہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی پر بھی فائق ہے، اور کم سے کم مرکزی جمعیت اہل حدیث پر بھی جمعیت اہل حدیث بھیونڈی فائق ہے۔ ہاں، ساؤتھ کے اور کیرلا کے کی جمعیات کے تعلق سے مجھے خبر نہیں، سنا ہے کہ وہ جمعیتیں بڑی مضبوط ہیں اور نظم و ضبط میں اور فعالیت میں کافی پیش ہیں، وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ ایک عجیب معاملہ ہے، اور ابھی حال ہی میں جب میں نے شیخ عبدالحمید صاحب جو صدر محترم ہیں ان کو فون کیا تو موصوف جو ہیں کھڑولی اور آس پاس کے کلان کے جو مضافات ہیں وہاں پر گئے ہوئے تھے، کہا کہ وہ کھڑولی میں اور بنیلی کے آس پاس کے علاقوں میں وہاں کے لوگوں کو، مقامی لوگوں کو جو نئے اہل حدیث ہیں اور غریب ہیں یا بالکل نئے ہیں، وہاں پر مساجد کے نظم کے لیے یہ وہاں جا کر کے زمین کی خریداری میں اور مسجد کی اقامت میں اور تعمیر میں اور مدارس کے قیام میں جو ہیں
تعاون کرنا شروع کر چکے ہیں۔ جمعیت اہل حدیث بھیونڈی نے جو ہے متعدد آس پاس کے علاقوں میں جا کر کے وہاں پر زمین کی خریداری اور چندے کا نظم قائم کیا ہے، تاکہ وہاں پر بھی یعنی بھیونڈی شہر کو چھوڑ کر بھیونڈی کے باہر بھی مختلف اشکال میں، مختلف شکلوں میں جو ہے یہ جمعیت جو ہے متحرک ہے۔ یہ میں نے اپنا اضافہ تھوڑا لمبا کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے مدرسہ و مسجد توحید کے ذیل میں ناظم اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جمعیت کا قائم کردہ ایک عالیشان و پرشکوہ عمارت ہے، یہ جو کلیان روڈ پر پاور ہاؤس کے پیچھے فنڈولے نگر میں واقع ہے۔ 5 وقتہ نماز، خطبہ جمعہ، ہفتہ واری دروس کے علاوہ صبح و شام قرآن اور اسلام کی بنیادی تعلیم کا بھی بہترین نظم و نسق ہے۔ متعدد طلبہ و طالبات کے اور دو اچھے اساتذہ کی نگرانی میں زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو رہے ہیں۔ 20 مارچ سن 2009 کو نماز 5 وقتہ اور جمعہ کا آغاز کیا گیا۔ اس کے بعد مسجد محمد بن فہد العجمی و مدرسہ ہیرا کے ضمن میں آپ فرماتے ہیں کہ بھونڈی کے شانتی نگر علاقے کے بالکل متصل ایک بلند والا مقام پر، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پر نہایت شاندار مسجد کے ساتھ مدرسہ ہیرا کے نام سے ایک عمارت کی تعمیر جو ہے عمل میں آ چکی ہے۔ مختلف اعتبار سے یہ علاقہ انتہائی پسماندہ ہے، غریب اور مزدور و پیشہ ور افراد رہتے ہیں۔ احباب جماعت کے نزدیک خصوصی توجہ کا حامل ہے۔ دسمبر سن 1997 میں 5 وقتہ نمازوں اور خطبہ جمعہ کا آغاز کیا گیا۔ الحمدللہ دیگر مساجد کی طرح اس میں بھی جز وقتی تعلیم کا نظم ہے۔ مناسب تعداد میں طلبہ و طالبات صبح شام دینی تعلیم سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ مدرسہ و جامع نور الاسلام رحمت نگر میں لائبریری۔ آبادی کے لحاظ سے شانتی نگر کا علاقہ بھیونڈی میں نہایت شہرت کا حامل ہے۔ سب سے زیادہ افراد جماعت اسی علاقے میں پائے جاتے ہیں جو یو پی اور بہار سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ میرا اضافہ ہے۔ نور الاسلام کے نام سے ایک شاندار مسجد اس میں تعمیر کی گئی ہے، جس میں سن 2000 سے 5 وقتہ نمازوں اور خطبہ جمعہ کا آغاز کیا گیا ہے۔ 150 سے زائد طلبہ و طالبات ماہر اساتذہ کی نگرانی میں صبح شام کسب علم کر رہے ہیں۔ اور 8 اکتوبر سن 2010 میں ایک صاحب خیر کی کاوشوں سے مسجد نور الاسلام سے متصل زمین خرید کر عورتوں کے لیے مسجد عائشہ کی تعمیر کی گئی ہے۔ اللہ کی توفیق سے اس میں رحمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے رحمت بی لائبریری کا قیام بھی عمل میں آ چکا ہے۔ مسجد رابعہ کے ضمن میں فرماتے ہیں موصوف کہ منگل بازار صلیب زیتون پورہ میں ایک خوبصورت عمارت ہے جو مسجد رابعہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس کے اطراف میں مناسب تعداد میں احباب جماعت رہائش پذیر ہیں۔ جمعہ میں سامعین کی اچھی خاصی تعداد رہتی ہے۔ مغرب و عشاء کے درمیان ایک جز وقتی مدرسہ بھی چلتا ہے، جس میں 8 معلمین و معلمات کی نگرانی میں 300 کے قریب بچے بچیاں حصول تعلیم میں سرگرم ہے۔ 30 دسمبر 1995 سے باقاعدہ 5 وقتہ نمازوں و خطبات جمعہ کا آغاز کیا گیا۔ الحمدللہ ابھی ماضی قریب میں جمعیت اہل حدیث اور اس کے متعاونین کی کاوشوں سے 4300 اسکوائر فٹ کا ایک بڑا پاور لوم کارخانہ نہایت خطیر رقم میں خرید کر مسجد کو کشادہ کیا گیا ہے۔ موجودہ وقت میں یہ ایک مرکزی مسجد کی حیثیت ہے۔ اور شیخ ریاض سلفی حفظہ اللہ جو جامع توحید میں پڑھاتے ہیں موصوف، وہ خاص طور سے اس مسجد میں اکثر جمعہ کے خطبات دیا کرتے ہیں، اور رد شرک اور رد بدعات میں موصوف نے بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ اس کے علاوہ مسجد شہناز جو ہے اس کی سلخی کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ شہناز بنت عبد الشکور مومن بے حد خلیق و متدین خاتون تھیں۔ انہوں نے 1365 اسکوائر فٹ پر مشتمل اپنے حصے کی
جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی، جو اب مسجد شہناز کے نام سے معروف ہے۔ یہ مسجد ایک خوبصورت بلڈنگ کے نچلے حصے میں واقع ہے۔ ذمہ داران کی کوششوں سے یکم رمضان 1426 ہجری سے باقاعدہ 5 وقتہ نمازوں کا آغاز کیا گیا، اور پھر بعد میں علاقے کے لوگوں کے اصرار پر نماز جمعہ کا آغاز بھی کیا گیا۔ مسجد جامع علی عبداللہ المسلمانی کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ ستمبر 2005 میں احمد نگر روڈ کھاڑی پار میں ایک زمین کا ٹکڑا خریدا گیا، جس میں اس مسجد کا قیام عمل میں آیا۔ 13 مارچ سن 2009 سے باقاعدہ 5 وقتہ نمازوں و خطبہ جمعہ کا آغاز کیا گیا۔ اللہ کی توفیق سے دیگر مساجد کی طرح اس میں بھی جز وقتی تعلیم کا نصب کیا گیا ہے۔ سینکڑوں طلبہ و طالبات مغرب و عشاء کے درمیان دینی تعلیم سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ مسجد رحمت کے ضمن میں موصوف فرماتے ہیں کہ گرامی قدر منا قریشی اور عتیق صاحبان نے 2418 رحمت کمپلیکس پیرانی روڈ شانتی نگر کے گراؤنڈ فلور پر چند مخیر حضرات کے تعاون سے 1800 اسکوائر فٹ جگہ مسجد رحمت کے نام سے خرید کر جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی کے نام رجسٹرڈ کروا دیا۔ بفضل باری 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام باقاعدگی سے کیا جا رہا ہے۔ بچوں کی تعلیم کے لیے ایک معیاری جز وقتی مدرسہ بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ مسجد الحاج شاہ محمد روزن کی سلخی کے تحت موصوف فرماتے ہیں کہ حاجی ریاض شاہ محمد صاحب نے شہر بھیونڈی کے بھوئی واڑہ علاقے میں تقریباً 1600 اسکوائر فٹ پر مشتمل اپنی بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور کو مسجد وہ لائبریری کے لیے وقف کر دیا، جس میں اللہ کی توفیق سے 5 گانہ نمازوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جمعیت کی آفس اور مرکزی لائبریری کے ضمن میں موصوف مطیع الحق صاحب فرماتے ہیں کہ سن 1993 میں جمعیت کی آفس اور لائبریری کے قیام کے لیے 1050 اسکوائر فٹ کا ایک قیمتی فلیٹ 549 غوری پاڑا نزد رئیس ہائی اسکول تھانہ روڈ پر خریدا گیا۔ جمعیت کی آفس اور لائبریری کو اسی میں منتقل کر دیا گیا، جو ہنوز قائم ہے۔ اس لائبریری میں تفسیر قرآن اور سیاستہ و دیگر علوم و فنون کی نادر و نایاب اور قدیم کتابیں موجود ہیں، جن کی تعداد 6000 پر مشتمل ہے۔ نیز اخبارات کے علاوہ مختلف زبانوں میں 20 سے زائد جرائد و مجلات بھی آتے ہیں، جن سے عوام و خواص یکساں طور پر مستفید ہو رہے ہیں۔ مکتبہ اتحاد کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ شعبے کے ذریعے جمعیت کے اشاعتی منصوبے کے تحت اب تک 37 دینی کتابیں شائع کی جا چکی ہیں، جبکہ مختلف اسلامی موضوعات پر حسب ضرورت پمفلیٹس اور کتابچے جو ہیں عوام میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ اتحاد لائبریری فاطمہ نگر 60 فٹ روڈ پر جماعت کے مخلص نوجوانوں نے اصلاح معاشرہ کے غرض سے ایک دینی لائبریری جمعیت کی سرپرستی میں چند سالوں قبل قائم کی ہے، جو اب محترم الحاج عظیم الرحمن صاحب کے مکان واقع اچت پاڑا کے ایک وسیع عمارت میں منتقل کر دی گئی ہے۔ بحمد اللہ شہر کے سنجیدہ لوگوں کا اس لائبریری میں سے استفادہ تواتر کے ساتھ جاری ہے۔ دارالافتاء کا قیام۔ مسلمان جہاں بہت سارے مسائل سے دوچار ہیں، وہیں نکاح، طلاق، خانگی مسائل و عائلی مسائل سے بھی نبرد آزما ہیں۔ بسا اوقات حسب حالات بہت پیچیدہ ہو جانے، جب حالات جو ہیں پیچیدہ ہو جاتے ہیں تو لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے۔ انہی مسائل کے حل کرنے کے لیے جمعیت نے دارالافتاء کے قیام کو عملی جامہ پہنایا ہے، جس میں مستند علماء کی ایک ٹیم پیش آمدہ مسائل کا کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیتی ہے۔ نیز تنازعات میں فریقین کے درمیان صلح اور افہام و تفہیم حتی الامکان کرتی ہے۔ تعلیمی وظائف و انعامات کی ضمن میں موصوف فرماتے ہیں کہ سیکنڈری، ہائر سیکنڈری، میڈیکل اور ٹیکنیکل کے طلباء کو جمعیت کی طرف سے تعلیمی وظائف دیے جاتے ہیں تاکہ طلباء اپنی اصل تعلیم کا خواب پورا کر سکیں۔ مزید برآں شہر بھیونڈی کے اردو میڈیم ہائی اسکولوں میں ایس ایس سی امتحان میں
سب سے زیادہ نمبرات حاصل کرنے والے طالب علم کو مولانا عبدالصمد میموریل ٹرافی و دیگر انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ صدقہ فطر اور راشن فنڈ، ہر سال عید الفطر کے موقع پر جمعیت اہل حدیث جو ہیں صدقہ فطر کی رقومات سے اجناس خوردنی مستحقین کو مہیا کرتی ہے۔ جمعیت کی اس اسکیم کو الحمدللہ بنظر استحسان دیکھا جا رہا ہے۔ ہر سال اس میں حصہ لینے والے معاونین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس اسکیم کے تحت ہر سال بلا تفریق مسلک و ملت تقریباً 500 خاندانوں کا میں راشن کی تقسیم جو ہے یہ عمل میں آیا ہے۔ ریلیف فنڈ، آفات و بلیات میں ملکی و علاقائی سطح پر متاثرہ افراد کے تعاون اور باز آباد کاری کے لیے جمعیت اہل حدیث ریلیف فنڈ کا نظم قائم کرتی ہے۔ اس کے لیے باضابطہ میٹنگ میں مستقل اکاؤنٹ کھولا گیا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی مثال کو کورونا مہاماری کے دنوں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے پیدا شدہ حالات میں 2300 خاندانوں میں راشن اور دیگر لوازمات کی تقسیم سے شامل ہے۔ نیز کورونا متاثرین کے لیے آکسیجن سلنڈرز کا انتظام کیا گیا۔ جماعت کی بعض دعوتی سرگرمیاں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے ماہانہ وظائف کا نظم مسلسل کئی سالوں سے کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس سے تقریباً 75 مستحقین تسلسل کے ساتھ مستفید ہو رہے ہیں۔ مریضوں کے علاج و معالجہ کے لیے حسب ضرورت تعاون اور روزہ داروں کے لیے افطار کا نظم جو ہے یہ بھی جاری ہے۔ قربانی کے دنوں میں مستحقین کو میں گوشت کی تقسیم کا عمل بھی جاری ہے۔ جامعہ کے عزائم جو ہیں اس کے سرخی کے تحت آپ فرماتے ہیں مضمون کا خاتمہ ہوتا ہے کہ جامعہ کے وہ منصوبہ جات جو ابھی جلد ہی عمل میں آنے والے ہیں درج ذیل ہیں، یعنی یک دو لسانی یعنی اردو انگلش ماہانہ رسالے کا اجرا، ایک بڑے اور معقول کمپیوٹر لیب کی فراہمی، ٹرانسپورٹ، طلبہ کے نقل و حمل کے لیے ایک عدد بس، ملکی و غیر ملکی معروف یونیورسٹیوں سے منظوری، عصری طلبہ کے لیے غیر تدریسی اوقات میں فاصلاتی تعلیمی کورس اور شعبہ تحفیظ کا انتظام، چھوٹے بچوں کے لیے کھیل کود کی اشیاء کی فراہمی اور سائنس لیب کی ضرورت اور پائیدار بجلی فراہمی کے لیے ایک سولار سسٹم کا آغاز۔ جمعیت کے عزائم موجودہ آفس کی عمارت کی خستہ حالی اور تنگ دامانی کے سبب دعوتی و دیگر سرگرمیوں کی توسیع ایک مشکل ترین مسئلہ ہے۔ بنابراین جمعیت کے کاس کے شایع نشان ایک وسیع زمین کا ٹکڑا درکار ہے جس میں جمعیت اہل حدیث کا آفس مع لوازمات اور دیگر سرگرمیوں کے لیے مناسب حد تک گنجائش ہے۔ دعوتی اسفار کے لیے ایک فوری 4 ویلر جو ہے اس کی بھی ضرورت ہے۔ مضمون کا خاتمہ ہوا تو موصوف مطیع الحق صاحب جو جمعیت اہل حدیث کے موجودہ ناظم اعلیٰ ہیں، موصوف نے جو مضمون مرتب کیا تھا ہم نے اسی کو پڑھ دیا، اور ویسے ہم نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث بھیونڈی تلولی و مہاپولی میں اپنے طور پر تفصیل پیش کی ہی، وہ یہی تفصیلات ہیں۔ البتہ ایک مضمون جو ہے 4-5 لائن کا موصوف نے، جب میں پرسوں 2 دن پہلے گیا تھا بھیونڈی تو موصوف نے 4 نئی مساجد کی اپڈیٹ لکھوائی تھی، لیکن وہ کاغذ لانا بھول گیا۔ انشاءاللہ میں اسی مضمون پر اس کو جو ہے ایڈٹ کروا دوں گا۔ اپنے جو عابد صاحب جو ہیں جو ہمارے اس مشن میں ہمارے معاون ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، موصوف سائنس کے طالب علم ہیں اور موصوف ایڈیٹنگ میں بہت ماہر ہیں، اور موصوف کا بھی ایک چینل ہے جس میں آپ سائنٹیفک عناوین پر بڑے بڑے مشکل مضامین پر چھوٹے چھوٹے کلپس دیا کرتے ہیں۔ مجھے سن کر حیرت ہوتی ہے کہ اس کم عمری میں جو ہے موصوف نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ تسلسل کے ساتھ بڑی فصاحت و بلاغت سے بڑی تیزی میں جو ہے قیمتی مواد فراہم کیا ہے اپنے ان چھوٹے کلپس میں۔ انشاءاللہ ان کا جو ہے جو آئی ڈی جو ہے ہم جاری کر دیں گے تاکہ آپ ان مضامین سے بھی انشاءاللہ فائدہ، تو ان کے ذریعے جناب عابد کے ذریعے جو ہے میں اس کے اندر میں وہ اپڈیٹ جو ہے شامل کر دوں گا انشاءاللہ۔
محترم سامعین، میں نے اس خطاب کے دوران یہ کہا تھا کہ ناظم اعلیٰ شیخ مطیع الحق صاحب نے اپڈیٹ جو ہیں لکھوائی ہیں، 4 مساجد نئی شروع کی گئی ہیں، تو ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہم مکمل کرتے ہیں اور وہ اپڈیٹ پیش کرتے ہیں۔ جو 4 نئی مساجد اور ایک اسکول جو ہے قائم کیا گیا ہے۔ پہلی مسجد ہے مسجد ابو بکر ڈونگر پاڑا، یہ 1000 اسکوائر فٹ پر مشتمل ہے۔ اس میں نماز جمعہ کا آغاز کیا گیا ہے، یہ نیا کنسٹرکشن ہے اور مدرسہ بھی شروع کیا گیا ہے۔ دوسری ہے مسجد سعیدہ عبدالرحمن، یہ 2013 میں شروع کی گئی ہے، حال ہی میں آغاز کیا گیا ہے، نیولی کنسٹرکٹڈ ہے۔ یہ نیا کنسٹرکشن ہے، KGN چوک شانتی نگر اور امن مسجد کے پیچھے۔ اس میں جمعہ کا آغاز نہیں کیا گیا ہے، البتہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام اس میں ہے۔ اس کے بعد ہے مسجد عبدالحکیم نائے گاؤں، رمضان میں اس کا آغاز کیا گیا ہے، 5 وقتہ نماز کا اہتمام ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے اور خواتین کے لیے بھی نماز جو ہے عنقریب 24 مارچ سن 2023 سے شروع کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور آخر میں ہے توحید ہائی اسکول اور جونیئر کالج، بلڈنگ مکمل ہو چکی ہے، کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ توحید کیمپس امین باغ کھاڑی پار میں ہے اور آفس جو ہے یہ پہلے 150 اسکوائر فٹ تھی اس کا ایریا جو ہے رقبہ، اب جو ہے 1600 اسکوائر فٹ کا یہ آفس ہو چکا ہے اور یہ سینٹرل لائبریری اس میں قائم ہے۔ یہ تھانے روڈ پر اسٹون ٹاور کے پاس جو ہے یا اس کے سامنے جو ہے موجود ہے۔ تو یہ اپڈیٹ تھی۔ ہم تمام ناظرین سے اور شاہدین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔